نیوز ورلڈ میں خوش آمدید۔ ویکلی راؤنڈ اپ سے میں ہوں وکاس کشور۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ اسرائیل صفاقیت میں سب کچھ بھول گیا۔ ایک ماہ سے جاری مسلسل وحشیانہ بمباری میں شہادتوں کی تعداد 10,000 سے زائد ہو گئی۔ اسرائیلی حملوں میں 4,000 سے زائد بچے شہید۔ اسرائیل نے النصر اسپتال بارود برسا دیا۔ حملے میں 8 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ الشفا اسپتال کے لیے توانائی کا واحد ذریعہ سولر پینل بھی تباہ۔ بجلی نہ ہونے کے باعث علاج میں مشکلات۔ اسرائیل کی بربریت پر عالمی برادری کی خود غرضی برقرار۔ سلامتی کونسل کا 2 گھنٹے کا اجلاس بے نتیجہ ختم۔ غزہ بچوں کا قبرستان بن گیا، حملے بند ہونا ضروری ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کی ایک بار پھر غزہ میں جنگ بندی کی اپیل۔ کہا غزہ میں روزانہ سینکڑوں بچے شہید ہو رہے ہیں۔ 30 سال میں سب سے زیادہ صحافی ایک ماہ میں مارے گئے۔ اقوام متحدہ کے سب سے زیادہ امدادی کارکن بھی اسی جنگ میں جان سے گئے۔ پاکستان غزہ کے مظلوم بہن بھائیوں کے لیے پیش نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا غزہ کے لیے 90 ٹن امداد کی دوسری کھیپ روانہ کر دی۔ امداد میں خوراک، ادویات اور ضروری اشیاء شامل ہے۔ عالمی برادری غزہ میں اسرائیلی بمباری روکنے کے لیے عملی کام کرے۔ پاکستان میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی۔ گزشتہ روز 10,000 کے قریب افغان شہری اپنے ملک واپس چلے گئے۔ اب تک مجموعی طور پر 1,98,000 سے زائد غیر قانونی تارکین وطن واپس گئے۔ بلوچستان کے راستے اب تک 66,000 افغان واپس جا چکے۔ تورخم بارڈر پر ہولڈنگ کیمپ میں 1,000 سے زائد افغان شہریوں کا میڈیکل چیک اپ۔ امریکہ نے ایک بار پھر پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کی حمایت کر دی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا یقینی بنایا جائے کہ پاکستان میں انتخابات عوام کے فائدے کے لیے ہوں۔ امریکہ کی توجہ پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات پر مرکوز ہے۔ کسی امیدوار یا سیاسی جماعت کی نمائندگی کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں دے سکتے۔ گوگل نے مصنوعی ذہانت سے چلنے والی چھوٹی گاڑی متعارف کرا دی۔ گاڑی میں 2 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش، رفتار 25 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ غزہ میں ہر طرف بارود کی بو، شہید فلسطینیوں کی تعداد 10,500 سے بڑھ گئے۔ اسرائیل کی الشجاعیہ میں تازہ بمباری، 15 فلسطینی شہید ہو گئے۔ جبالیہ میں 9 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی طیاروں نے ہلال احمر کے قافلوں کو بھی نشانہ بنایا۔ مغربی کنارے پر 44 بچوں سمیت 164 افراد شہید۔ اسرائیل نے لبنان پر بھی حملے تیز کر دیے۔ امریکہ کی اسرائیل کے غزہ پٹی پر قبضے کی مخالفت۔ ترجمان امریکی نیشنل سیکیورٹی جان کربی نے کہا اسرائیل کے غزہ پر قبضے کے پلان کی حمایت نہیں کرتے۔ جنگ کے بعد قبضے کا عمل درست نہیں ہوگا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا غزہ فلسطینی سرزمین ہے اور یہ فلسطینی سرزمین رہے گی۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی۔ اب تک 2 لاکھ سے زائد غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہری واپس چلے گئے۔ رجسٹرڈ افغان مہاجرین کے رجسٹریشن کارڈ کی مدت میں 6 ماہ کی توسیع۔ ذرائع کے مطابق نگران وفاقی کابینہ نے سرکولیشن اسمبلی سے منظوری دی۔ رجسٹرڈ افغان مہاجرین اور ان کے اہل خانہ پر اطلاق ہوگا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا 1.5 لاکھ افغان فوج تھی، اس کا اسلحہ کہاں گیا؟ اسلحہ بلیک مارکیٹ میں فروخت ہونے کے شواہد سامنے آ گئے۔ امریکی اسلحہ پورے خطے میں فروخت ہو رہا ہے، مشرق وسطیٰ تک جا رہا ہے۔ دنیا کا کوئی ملک یا سفیر ہم سے کسی قسم کے مطالبات نہیں کر سکتا، نہ ہی پاکستان کسی کا دباؤ لیتا ہے۔ ممالک اور حکومتیں ایک دوسرے سے درخواست کرتی ہیں کچھ بھی ہو جائے غیر قانونی تارکین کی پالیسی سے واپسی ممکن نہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا اسرائیل کو جنگی مجرم قرار دیا جائے۔ فلسطین فلسطینیوں کا ہے اور رہے گا۔ فلسطین کی سرزمین کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ غیر ملکی میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا امریکہ، برطانیہ اور یورپ میں بھی مظاہرے ہوئے۔ عوام کا احترام کرنا ہوگا ورنہ جمہوریت کی بات چھوڑ دیں۔ غزہ کی صورتحال پر انڈونیشین اسپتال کے سربراہ رو پڑے۔ کہا خدا سے عرب، مسلم ممالک اور ظالم دنیا کی شکایت کروں گا۔ امریکی نرس نے کہا غزہ جانے کا دوبارہ موقع ملے تو ضرور جاؤں گی۔ غزہ کے ڈاکٹر اصلی ہیرو ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف فلسطینی بچوں کی دنیا بھر سے امن کی اپیل۔ الشفا اسپتال کے باہر پریس کانفرنس میں کہا ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، خوراک اور پینے کا صاف پانی چاہتے ہیں۔ بھارت میں پرتشدد انتہا پسند تنظیموں نے منظم نیٹ ورکس کے ذریعے فنڈز اکٹھے کیے۔ FATF سماعت کے دوران ہندوستان کے جرائم کی تفصیل سامنے آ گئی۔ منی لانڈرنگ، سمگلنگ، منشیات فروشی، ہیومن ٹریفکنگ اور انفارمل اکنامک اکاؤنٹس میں بھارت سر فہرست۔
اسرائیل کی ایک بار پھر غزہ کے اسپتالوں اور پناہ گزین کیمپوں پر بمباری، الشفا اور النصر اسپتال کو نشانہ بنایا، جبالیہ اور جنین پناہ گزین کیمپوں پر بھی حملے، خان یونس میں رہائشی عمارتوں پر بم برسائے، اسرائیلی حملوں سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 10,700 سے بڑھ گئی، اقوام متحدہ کے 99 ملازمین اسرائیلی حملوں میں دم توڑ گئے، غزہ میں 9 لاکھ سے زائد افراد گھر کی چھت سے محروم، مغربی کنارے پر 164 افراد شہید، 2000 سے زائد گرفتار۔ غزہ میں جاری جنگ فوری طور پر بند ہونی چاہیے، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا تاشقند میں اقتصادی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب، کہا ای کے تمام ممالک کو غزہ میں جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے، غزہ میں بچوں، خواتین اور معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، خطے میں تجارتی سرگرمیوں سے ہی ترقی ممکن ہے، ای فورم کو ایک باقاعدہ تنظیم کی شکل دینا ہوگی۔ چھت چھن گئی، کھانا پینا ختم، بجلی کٹ گئی، مواصلاتی نظام مکمل تباہ، بے یار و مددگار مظلوم فلسطینی بھلکنے لگے، رپورٹ کے مطابق مسلسل فضائی حملوں کے باعث غزہ کے 70% افراد بے گھر ہو چکے، خوراک اور پینے کے صاف پانی کی شدید قلت کا بھی سامنا، اسرائیلی فورسز کے باقی رہ جانے والی بیکریوں پر بھی حملے۔ غزہ میں جنگ بندی کا امکان، قطر نے کوششیں شروع کر دی، 12 یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے 3 روزہ جنگ بندی پر بات چیت، یرغمالیوں میں 6 امریکی بھی شامل، حماس نے کہا جنگ بندی کا مقصد غزہ میں امداد پہنچانا ہے، مصر سے غزہ میں امداد پہنچانے کا وقت بڑھانے پر بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی، مزید 4000 سے زائد افراد روانہ ہو گئے، اب تک 2 لاکھ سے زائد غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہری واپس چلے گئے، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف اضلاع میں ٹرانزٹ کیمپ قائم۔ غزہ میں وبائی امراض پھوٹنے کا خطرہ، عالمی ادارہ صحت نے خبردار کر دیا، کہا غزہ میں اسرائیلی بمباری سے صحت کا نظام درہم برہم ہو گیا، پانی، صحت اور صفائی کے نظام میں خلل ایک اضافی خطرہ ہے، ایندھن کی کمی کی وجہ سے ڈیسیلینیشن پلانٹس بند ہیں۔ یمن کے حوثیوں نے امریکی ڈرون مان گرایا، ڈرون گرانے کی ویڈیو بھی جاری کر دی، ڈرون بین الاقوامی فضائی حدود میں تھا یا یمن میں، امریکی حکام کی تحقیقات۔ اسرائیلی غزہ میں بچوں کا قتل عام بند کریں، فلسطین کے لیے عالمی برادری ایک ساتھ ہو جائیں، مانچسٹر یونائیٹڈ اور کوپن ہیگن کے میچ میں فینس فلسطینی پرچم تامے گراؤنڈ میں گھس آیا، فری فلسطینی کے نعرے لگائے۔ ڈرامہ سے بھرپور سیریز دی آرچ فول ڈاچر کا نیا ٹریلر ریلیز، 19 نومبر کو ریلیز کی جائے گی۔ ایکشن فلم دی فیملی پلان کا ٹریلر ریلیز، فلم 15 دسمبر کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔ اور فینٹیسی اور کامیڈی سے بھرپور فلم کینڈی کین لین کا دوسرا ٹریلر ریلیز، فلم 1 دسمبر کو ریلیز کی جائے گی۔ پکاسو کی پینٹنگ نے نیلامی کا ایک اور ریکارڈ توڑ دیا، سال کی مہنگی ترین پینٹنگ 39 ارب روپے میں نیلام، پکاسو کی دوسری قیمتی ترین پینٹنگ قرار۔ اے سی میلان کی چیمپئنز لیگ میں اہم کامیابی، پی ایس جی کو 2-1 سے ہرا دیا۔ اوٹس خان پاکستان فٹ بال ٹیم کے لیے کھیل سکیں گے، فیفا نے برطانوی نژاد فٹ بالر کو اجازت دے دی، اوٹس خان ورلڈ کپ کوالیفائر راؤنڈ 2 میں گرین شرٹ پہنیں گے۔ مانچسٹر یونائیٹڈ کو چیمپئنز لیگ میں دھچکا، کوپن ہیگن نے سنسنی خیز میچ میں 4-3 سے فتح اپنے نام کر لی۔ بائرن میونخ نے چیمپئنز لیگ میں میدان مار لیا، خریف کلب کو 2-1 سے ہرا دیا۔ ریال میڈرڈ کی چیمپئنز لیگ میں جیت، خریف کلب کو 3-0 سے زیر کیا۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، آپ دیکھتے رہیے ہم نیوز ورلڈ۔ ہم نیوز ورلڈ میں خوش آمدید، ویکلی راؤنڈ اپ سے میں ہوں وکاس کشور۔ ہیڈ لائنز اب جان چکے ہیں، ویکلی راؤنڈ اپ کا آغاز سب سے پہلے اس خبر سے کہ رپورٹ ہے سان فرانسسکو کیلیفورنیا سے، امریکہ میں پاکستانی سفیر مسعود خان نے کہا کہ پاکستان میں ٹیک انٹرپرینورشپ ترقی کر رہا ہے اور ملک ٹیک انڈسٹری کے ایک نئے دور کی طرف بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیک انڈسٹری کی تیز رفتار ترقی میں متعدد عوامل کار فرما ہوئے ہیں۔ اول اس ترقی کے لیے ایک ایکو سسٹم بنا ہے جس میں معیشت کی ڈیجیٹلائزیشن ہوئی ہے۔ یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل مختلف پیشہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد کا ایک طبقہ ڈیجیٹل معیشت میں حصہ لے رہا ہے اور یہ ہماری معیشت
معیشت کو ایک نئی سمت دے رہا ہے۔ سفیر پاکستان نے یہ بات اوپن سلیکون ویلی کے سالانہ کنونشن کے دوران پاکستان میں سٹارٹ اپ کی ترقی کے موضوع پر ہونے والے ایک سیمینار کے دوران بطور کلیدی مقرر کہی۔ اس کے شرکاء میں بازار ٹیکنالوجیز کے بانی حمزہ جاوید ECO اور شریک بانی ابی عمیر انصاری شریک بانی اور سابق CEO کلاؤڈ ویز عاقب گیڈٹ شامل تھے۔ اس تقریب کی نظامت کے فرائض لیزا مرل نے سر انجام دیے۔ ٹیک اور IT کے شعبے میں حاصل ہونے والی کامیابی کو اجاگر کرتے ہوئے سفیر پاکستان نے شرکاء کو آگاہ کیا کہ 2018 وینچر کیپٹل فنڈنگ کی مد میں سالانہ $10 ملین کی سرمایہ کاری کی گئی، جبکہ اب اس میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تیزی ان تمام نامساعد حالات کے باوجود ہوا ہے، جس میں معاشی مشکلات، سیاسی حالات، کووڈ وبا اور گزشتہ سال کا تباہ کن سیلاب شامل ہے۔ سفیر پاکستان نے سیمینار میں پریزیڈنٹ ہم نیٹ ورک سلطانہ صدیقی سے بھی ملاقات ہوئی۔ پاکستانی سفیر مسعود خان نے ٹیکنالوجی کو بہتر فروغ دینے میں پریزیڈنٹ ہم نیٹ ورک سلطانہ صدیقی کی جدوجہد اور خدمات کو سراہا۔ پریزیڈنٹ ہم نیٹ ورک سلطانہ صدیقی نے اس سیمینار کو سجانے کی کاوش کو سراہا۔ سابقہ مشیر برائے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری اظہر وڑائچ کی جانب سے عمرہ کی شہادت کے لیے آئے چودھری اعجاز احمد وڑائچ اور SP ملک نوید احمد کے اعزاز میں عشائیہ میں بڑی تعداد میں کمیونٹی کی کاروباری اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی، جبکہ سابقہ وفاقی وزیر چودھری شہباز احمد اور چیئرمین مسلم لیگ نون چودھری اکرم گجر کو بطور اعزاز مہمان خصوصی طور پر مدعو کیا گیا تھا۔ عشائیہ سے خطاب کرتے ہوئے سابقہ مشیر برائے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری اظہر وڑائچ نے عشائیہ میں شریک مہمانوں کو ویلکم کیا اور چودھری اعجاز احمد وڑائچ اور SP ملک نوید احمد کو عمرہ کی مبارکباد دی، جبکہ اس موقع پر عشائیہ میں شریک تمام شرکاء کی جانب سے بھی مہمانوں کو تہہ دل سے عمرہ کی مبارکباد دی گئی، جس پر چودھری اعجاز احمد وڑائچ اور SP ملک نوید احمد نے سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کا ملکی ترقی میں نہایت اہم کردار ہے اور جس طرح آپ سب نے محبت دی اور حوصلہ افزائی کی، اس پر ہم آپ کی مشکور ہیں۔ دیار غیر میں ہوں یوں تمام لوگوں میں اتحاد و اتفاق دیکھ کر دلی مسرت ہوئی ہے۔ عشائیہ میں کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات میں چودھری محمد ثقلین گجر، چودھری ظہیر گوندل، چودھری احسان الہی گجر، ملک آصف عباس، چودھری عتیق میاں رضوان الحق، چودھری نور الحسن گجر، طارق عبد المجید چودھری، چودھری زید بن سرور ایڈوکیٹ چودھری فیصل وڑائچ، عرفان گوندل، عاصم رفیق جٹ، چودھری ذوالفقار گوندل اور چودھری مصطفیٰ گجر بھی شریک ہوئے۔ اسلام میں خواتین حیثیت اور بااختیار بنانے کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس سعودی عرب کے زیر اہتمام مشترکہ طور پر اسلام میں خواتین حیثیت اور بااختیاریت کے موضوع پر کانفرنس آج جدہ میں شروع ہوگی۔ انسانی حقوق اور خواتین کو بااختیار بنانے کے بارے میں وزیر اعظم کی معاون خصوصی محترمہ مشال H ملک پاکستانی وفد کی سربراہی کر رہی ہیں۔ کانفرنس میں ان کے ہمراہ چیئرپرسن نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف ویمن NCSW محترمہ نیلوفر بختیار اور OIC میں پاکستان کے مستقل نمائندہ سفیر فواد شیر بھی موجود ہیں۔ سابق وزیر خارجہ و وزیر مملکت محترمہ ہنا ربانی کھربی بطور پینلسٹ حصہ لے رہی ہیں۔ 3 روزہ کانفرنس میں جو کہ 6 سے 8 نومبر 2023 تک جاری رہی، کانفرنس کا مقصد اسلامی معاشرے میں خواتین کے کردار پر وسیع البنیاد بحث کرنا ہے۔ یہ اسلام میں خواتین کے حقوق اور ذمہ داریوں پر توجہ مرکوز کرے گا۔ اسلامی اسکالرز اور OIC کے رکن ممالک کے سرکاری وفود کے علاوہ خواتین سربراہان مملکت، وزراء اور مختلف بین الاقوامی اور علاقائی تنظیموں کے نمائندوں کی بڑی تعداد شرکت کر رہی ہے۔ دنیا بھر سے محققین، تھنک ٹینکس اور تحقیقی مراکز بھی شرکت کر رہے ہیں۔ کانفرنس میں 5 موضوعات پر غور کیا جائے گا، بشمول اسلام میں خواتین کی حیثیت اور ان کے حقوق، مسلم خواتین اور اسلامی تعلیمات اور سماجی روایات کا محمسہ، خلیجی، عربی اور اسلامی تناظر میں مسلم خواتین، عصری معاشروں میں مسلم خواتین اور تعلیم اور کام میں مسلم خواتین کے بااختیار ہونے کے امکانات۔ OIC کے رکن ممالک کے سرکاری وفود کے بیانات کے علاوہ کانفرنس ہر موضوع شعبے پر ایک خصوصی ورکنگ سیشن منعقد کرے گی۔ خواتین پر کانفرنس اس سال کے شروع میں مورنتانیہ میں 49ویں وزرائے خارجہ OIC کی CMF کی کونسل طرف سے منظور کی گئے قرارداد کی پیروی میں منعقد کی جا رہی ہے، جس میں اسلام میں خواتین پر ایک بین الاقوامی کانفرنس کے انعقاد کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ کانفرنس بدھ 8 نومبر 2023 کو اپنے اختتام پر اسلام میں خواتین پر جدہ دستاویز کے عنوان سے ایک جامع دستاویز تیار کرے گی۔
نامور پاکستانی ایکٹر پاکستانی ڈرامہ، ریڈیو اور فلم انڈسٹری میں گزشتہ 4 دہائیوں سے اپنے لوہا منوانے والے ایکٹر ایاز خان نے عمرہ کی سعادت حاصل کر دی۔ ایاز خان نے عمرے کی سعادت کے بعد روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری بھی دی اور پاکستان کے امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی۔ ایاز خان نے کامیڈی، ایکٹنگ یا کوئی بھی رول ہو، آپ کی پاکستان ٹیلی ویژن، ریڈیو اور فلم کے لیے خدمات قابل ذکر ہیں۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں 5 روزہ فوڈ کلچر فیسٹیول کا آغاز ہو گیا، جس میں زائرین کے لیے پاکستان سمیت 35 سے زیادہ ممالک کے منفرد اور خود ذائقہ کھانوں اور ثقافت کا اہتمام کیا گیا۔ پاکستان سمیت دیگر ممالک کے مختلف سفارت خانوں، سعودی آرٹ کمیشن اور ریاض میں سفارتی کوارٹر کے تعاون سے یہ میلہ سجایا گیا ہے۔ فیسٹیول میں پاکستانی سٹالز کا افتتاح کرتے ہوئے سفیر پاکستان احمد فاروق نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فوڈ کلچر فیسٹیول کی بدولت ملکی ثقافتی اور کھانوں کو متعارف کروانے کا یہ بہترین موقع ہے، جبکہ فیسٹیول میں پاکستانی سٹال سے حاصل ہونے والی آمدنی کو فلسطینی عوام کے لیے کنگ سلمان ریلیف فنڈ میں جمع کروایا جائے گا۔ لائیو کوکنگ میں پاکستان کی نمائندگی فوڈ ایکس مقابلوں میں مسلسل 3 سال سے پاکستان کے لیے میڈلز جیتنے والی معروف شیف ہنا شعیب نے کی۔ فیسٹیول میں موجود بڑوں اور بچوں نے یکساں طور پر تقریب میں بین الاقوامی رنگوں اور مسحور کن مہک کے ملے جلے ماحول کو سراہا اور لطف اندوز ہوئے۔ فوڈ فیسٹیول میں ایشین اور ویسٹرن ممالک کے ثقافتی فنکاروں نے شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ 3 روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ فلسطین کی صورتحال پر ہنگامی عرب سربراہی کانفرنس اور اسلامک تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے 3 روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچے ہیں۔ غزہ کی خطرناک صورتحال پر غور کے لیے کل ریاض میں عرب سربراہ کانفرنس منعقد ہوگی۔ سعودی عرب چیئرمین کی حیثیت سے اتوار کو ریاض میں اسلامک تعاون تنظیم کا غیر معمولی اجلاس منعقد ہوگا۔ اجلاس میں غزہ کی بگڑتی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس سے قبل 18 اکتوبر کو OIC نے وزرائے خارجہ اجلاس میں غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا تھا۔ سعودی دارالحکومت عرب ممالک کے 22 رہنماؤں کی میزبانی، جن میں پاکستان، قطر، دبئی، بحرین، ترکی، بنگلہ دیش، اردن سمیت دیگر مسلم ممالک شامل ہیں۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں عرب سربراہی اجلاس کا آغاز ہو گیا۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا عرب سربراہی اجلاس میں افتتاحی خطاب شروع۔ عرب سربراہی اجلاس میں 22 اسلامی ممالک کے صدر اور وزراء شریک ہیں۔ عرب سربراہی اجلاس میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کل 3 روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچے تھے۔ عرب سربراہی اجلاس میں غزہ پٹی کی خطرناک صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی عرب لیگ اور OIC کے مشترکہ اجلاس میں شرکت کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی صدر کا کہنا ہے کہ غزہ کی صورتحال پر باتوں کا وقت ختم ہو چکا، اب عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ آج مسلم ممالک کا اتحاد انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ غزہ کی صورتحال پر OIC اور عرب لیگ کا مشترکہ سربراہی اجلاس سعودی عرب میں ہوگا۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی یک طرفہ کوریج پر امریکہ میں شہریوں نے امریکی جریدے نیو یارک ٹائمز کے دفتر کے باہر مظاہرے کیے۔ مظاہرین نے غزہ میں فلسطینی صحافیوں کے قتل عام پر امریکی جریدے کی مجرمانہ خاموشی پر سوال اٹھائے۔ نیو یارک ٹائمز کے طرز کا علامتی اخبار بھی شائع کیا۔ اخبار پر غزہ میں شہید 10,800 زائد فلسطینیوں کے نام موجود تھے۔ مظاہرین کی جانب سے اسرائیل کے جنگی جرائم پر پردہ ڈالنے پر امریکی جریدے پر تنقید کی گئی۔ ویکلی راؤنڈ اپ سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے ہم نیوز ورلڈ۔